لے جی دوستو، آج کا ویلاگ ہے جی ایک میوزیم کے بارے میں. جیسا کہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے، آرٹ میوزیم سرکل کے نام سے یہ میوزیم ہے. میوزیم میں پہنچ چکے ہیں جی. ٹکٹ لیا ہے اس کا، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کا ٹکٹ تقریباً 20,000 وون کا ہے، اراؤنڈ $17 کے قریب ہے. تو ٹکٹ لے کے جی اندر جانے لگے ہیں. میں اس وقت ہوں جی ساؤتھ کوریا کے شہر پوسان میں، اور پوسان کا یہ ایک ایریا ہے جس کا نام ہے آپ کو میں یونگ دوگو ہے. میں اس میوزیم کا جو لوکیشن ہے وہ بھی آپ کے ساتھ سکرین پہ شیئر کر رہا ہوں. آپ اس لوکیشن کو بھی لے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کا میپ بھی پن میں کر دیتا ہوں تاکہ جن دوستوں نے جانا ہو وہ یہ جا سکے. جیسا کہ آپ کو تصویروں میں نظر آ رہا ہے، بہت بڑی بڑی سکرینیں ہیں، اور اس میوزیم کے اندر جا کے آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ کیا شاہکار میوزیم انہوں نے بنایا ہے. یہ ایکچولی ایک کمپنی ہے جو اپنا یہ میوزیم مختلف شہروں میں ارینج کرتی رہتی ہے. یہ ایک ڈیجیٹل آرٹ میوزیم ہوتا ہے جو اپنی منفرد اور جدید تصویری تجربات کے لیے جانا جاتا ہے. یہ کمپنی آرٹ میوزیم کی سیریز کا ایک حصہ ہے جو کہ ڈیجیٹل آرٹ، لائٹ پروجیکٹر اور آوازوں کو اکٹھا کر کے یہ مینیج کرتے ہیں. یہ جو نمائش ہے یہ ایک بہت ہی مشہور نمائش ہے جہاں آپ کو بڑے پیمانے پر سمندری لہریں دکھائی دیتی ہیں. یہ لہریں اس قدر حقیقت کی طرح ہوتی ہیں کہ جیسے آپ کو لگتا ہے کہ آپ سمندر کے اندر کھڑے ہیں. اور اس میں کچھ کمرے ایسے ہیں جو گھنے جنگل کی عکاسی کرتے ہیں. یہاں پہ مختلف روشنیوں اور ساؤنڈ افیکٹس کے ذریعے آپ کو قدرت کی خاموشی اور خوبصورتی کا احساس ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ اور آگے چلتے جائیں گے تو ایک ایسا کمرہ بھی ہے یہ جہاں پہ آپ کو خلا اور کائنات کے دائروں چکروں پر وہ مشتمل ہے، جہاں آپ کو ستارے اور کہکشائیں دیکھنے کا موقع ملتا ہے. یہ ایک پرسکون اور دھیان دینے والا تجربہ ہے. اچھا جی، جو اس کا سب سے یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ، یہاں آپ کو رنگ برنگے پھولوں کا ایک بہت بڑا باغ دکھایا جاتا ہے جو کہ جس میں بہت سارے کلرز کے پھول ہوتے ہیں، اور پھول اس طرح لگتے ہیں کہ جیسے دیواروں پہ بکھرے ہوئے ہیں، زمین پہ بکھرے ہوئے ہیں. جی اس کے ساتھ میں ایک چیز اور بھی آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ ایک فرانس کی کمپنی ہے جس کا نام ہے موسی ڈی اورسائے، جو کہ فرانس سے ہے یہ کمپنی. انہوں نے پوسان سٹی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر یہ میوزیم کا ارینج کیا ہے، جس میں کہ آلموسٹ پوسان کے بھی 16 فیچرز کو شامل کیا گیا ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ یونگدوگو کے قریب، پوسان اسٹیشن کے قریب ہے. اگر آپ لوگ جو پوسان میں رہنے والے ہیں، اگر آپ پوسان میں میٹرو کی لائن نمبر 2 لیں گے تو آپ یہاں پہ پہنچ سکتے ہیں. اس کے بعد میں اگر آپ کو اس کی آن لائن ٹکٹ پرچیز کرنی ہو تو کلاک کے نام سے ہے یا ٹریزی کے نام سے 2 ویب سائٹس ہیں جہاں پہ اس کی آپ کو ٹکٹیں آن لائن بھی مل سکتی ہیں. لیکن اگر آپ جا کے بھی لے لیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، یا آپ پوسان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے ٹورزم کی، اس سے بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں. تقریباً اس جو میوزیم ہے اس کو آپ کو دیکھنے میں آپ کا اراؤنڈ 1 سے 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے، چونکہ اس کے مختلف حصے ہیں جہاں پہ آپ ایک سے نکل کے دوسرے میں جاتے ہیں، دوسرے سے تیسرے میں جاتے ہیں. تو تقریباً آپ کے پاس کم از کم 2 گھنٹے ٹائم ہونا چاہیے. اور بہت سارے دوستوں کو پتہ ہے کہ یہ پوسان اسٹیشن سے کافی قریب ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک کمرے میں دھواں ارینج کیا گیا ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ پرانے زمانے میں جو فلمیں ہوتی تھی اس میں جن جو نکلتا تھا یا آتا تھا، تو اسی طرح کا یہ منظر ہے. جی میں نے بھی ٹرائی کیا، تھوڑا سٹائل وغیرہ مارا ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوا ہوگا. لے جی اب اس سے اگلے حصے میں آ گئے ہیں جہاں پہ مختلف اور جانور اور جنگل، جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جنگل کے تھیم کے ساتھ اگلا حصہ ہے.
تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہاتھی بھی جا رہا ہے اور آگے آپ نے زرافہ بھی دیکھا ہے۔ اس سے اگلا جو حصہ ہے وہ بھی کافی اچھا خوبصورت ہے، جس میں کہ پوسان کے مختلف جو لینڈ مارکس ہیں ان کو دکھایا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک اچھا جگہ بنائی ہوئی تھی جہاں پہ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں، بڑا خوبصورت تھا، یہاں پہ تصویریں بھی بہت اچھی آ رہی تھی۔ اس حصے کا تو اختتام ہونے والا ہے۔ اس سے اگلا جو کمرہ ہے وہ بہت کمال کا ہے۔ آپ جب اس میں جاتے ہیں تو ایک تو کسی ٹائم اندھیرا، کسی ٹائم لائٹیں، وہ آپ کو نائٹ کلب یا اس طرح کی فیلنگ آتی ہیں جیسے آپ بہت ہی کسی مشہور زمانے کسی ڈی جے کی محفل میں ہو یا پارٹی میں ہو، مطلب ایسی آپ کو آوازیں اور بیٹ سنائی دیتی ہیں۔ اس امیج کو دیکھتے ہوئے میرے دل میں کئی دفعہ یہ احساس جاگا کہ کورین گورنمنٹ کیسے اپنے لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو چھٹیاں منانے کے لیے، ان کا جو فالتو ٹائم ہوتا ہے اس کو اچھا انٹرٹین کرنے کے لیے بہت سے ایسے چیزیں ارینج کرتی رہتی ہے، اور ایک ہمارے ملک میں ہے کہ لوگوں کے پاس انجوائے کرنے کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں ہے۔ جی میں ایک دفعہ پھر اپنی اسکرین پہ اس کا نام اور کورین میں بھی لکھا ہوا ہے اور انگلش میں بھی لکھا ہوا دوبارہ شیئر کر رہا ہوں، کسی دوست نے اگر جانا ہو تو اس کو گوگل پہ سرچ کر کے بھی جا سکتا ہے۔ اور یہ آخری سین دوبارہ آپ لوگوں کے لیے کتنا خوبصورت سین ہے، اور آپ یہاں پہ فوٹوگرافی بھی کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کی ٹک ٹاک بھی بنا سکتے ہیں، جو کہ آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے۔ اوکے جی دوستو، اللہ حافظ، انشاءاللہ اگلے نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع میں ملاقات ہوتی ہے۔ شکریہ۔